الحمد لله رب العالمين. ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں, بیٹھ کے جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا. سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے ہی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا, تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی. تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے, پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا, پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں. وہ تو ڈر گئے نا بیچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے, دھڑام سے نیچے گرے. پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت, تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار, اتنی ٹینشن میں ڈال. جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا. تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا, میں جا کے کہہ سکتا میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ سگریٹ پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی, یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو اسنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا, ہم کنی کترا کے نکل گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کے وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے, دوبارہ کہیں اسٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا, صاف سامنے ہی آ گیا نا. میں نے ان سے کہا بے فکر رہے, کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا ہوں, بے فکر رہے. اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے آدمی تھے, اب میں ان کو کہتا حضرت سگریٹ اچھی بات, او بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اچھی چیز, وہ کہہ گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت. میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا, قسم اٹھا کے, کہ آج نہی عن المنکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء نے یہ بیان کیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہی عن المنکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو, اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟